قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكم لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الاحزاب چل رہی ہے، 22واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے، جس میں ازواج مطہرات کے احکام اور اصول عام بھی ساتھ ہو جائے، کیونکہ متبنہ کا مسئلہ بڑا مشکل تھا یہ رسم. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکام دیے ہیں ازواج مطہرات میں، کیونکہ ایک خامد کی اگر دو بیویاں ہوں تو وہ سوکن کہلاتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ دوسری کو اگر طلاق ہو جائے الگ ہو جائے تو میں اکیلی ہوں، اس میں اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خصوصی حکم دیا کہ متبنہ کے مسئلے میں تم نے نرم بات نہیں کرنی، بس آپ کہیں جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، آپ نے رسم توڑی ہے، ہم اس کے ساتھ. اگر آپ نرم بات کریں گی تو منافق اور دوسرے خوش ہوں گے کہ دیکھو جی نبی کے گھر کے اندر بھی ہم نے فساد بچواتے اختلافات شروع کرا دی. اس واسطے فرمایا جو ازواج مطہرات وہ تم میں سے فرما بردار ہے، اللہ اور ہمارے رسول کی بات کے لیے کام کرتی ہے، اس کو ہم باقی عورتوں سے ثواب بھی دگنا دیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی گھر والیوں کو عام عورتوں کی طرح نہ ہو جو امتی ہوتی ہے، تقوی اختیار کرو، کام کی بات نہ کیا کھلی سختی کے ساتھ بات کریں تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں کامیاب نہیں ہیں. ویسے عام اصول ہر عورت کا بھی یہی ہے، جب کوئی اجنبی بات کرے تو اس کے ساتھ بڑے دھیمی لہجے سے نہ بات کریں، کیونکہ جو دوسرا آدمی ہے تو اس کے اندر دیکھنے میں اعلان پیدا ہو جاتا ہے کہ غلط سی بات ہے. اس واسطے نہ تو سخت کی ایسی بات ہوگی بل بالکل ہی بری لگے وہ بھی نہ ہو، لیکن بہت نرمی بھی نرم بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد بھی نہ ہو. جتنی ضرورت ہے اتنی کرے اور بس وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. گھر میں قرآن پاک پڑھیں اور حکمت کی باتیں، حدیث کی باتیں، احکام دین جو ہے وہ سیکھیں اور پڑھیں، یہ عورت کا کام ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، مومن مردوں اور عورتوں کی یہ صفات ہونی چاہیے. مومن ہوں، مسلم ہوں، فرما بردار ہوں اور دل میں ان کی پختہ یقین ہو اور قرآن پاک پڑھنے والے ہوں اور فرما برداری کرنے والی عورتیں بھی مرد، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں. اس طرح کی بہت سی صفات بیان کی. خشوع ہونا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت بھی کر دیں گے اور اجر عظیم بھی دیں گے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مومن مرد ہو یا عورت اس کے لیے گنجائش نہیں. جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کو کوئی حکم دے دے تو فوراً اس کو تسلیم کر لیں
شاہ حضور کے مطابق حضرت زینب اور اس کا بھائی جو ہے وہ انکار کر رہے تھے حضرت زینب کے نکاح کا حضرت زید بن حارث کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مومن کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو اس کو مان لینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے مان لیا، وہ نکاح ہو گیا. پھر چونکہ رسم توڑوانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا نہیں، وہ طلاق بھی ہو گئی. طلاق ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نکاح کرنا تھا. تو نبی علیہ السلام ذرا پریشان تھے کہ لوگ بہت باتیں کریں کہ پہلے وہ توحید کے مسئلے پر اور اب یہ اس مسئلے پر بھی وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اس واسطے کوشش کر رہے تھے کہ ان کا نبھا رہے، اور اگر طلاق ہو گئی تو پھر مجھے ہی نکاح کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھی سی تنبیہ فرما دی، وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. اللہ سے ڈریں، آپ دل میں کچھ چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں، ان کو ہونے دیں. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ اس رسم کو توڑنے بس توڑنے. میں نے خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. زوجناکہا، ہم نے اس نکاح اس کا کر دیا. حضرت زینب جو پہلے چھوٹی تھی، غلام کے ساتھ شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی. عورت کے لیے طلاق بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نکاح کر دیا، دوسرے نکاح کی کوئی نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو بڑی خوش ہوئی. وہ فخر کرتی تھی کہ باقی ازواج کے نکاح ان کے رشتہ دار عزیزوں نے کیے ہیں اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا ہے. نبی علیہ السلام یا ایھا الذین آمنوا ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا اور متبرہ کا مسئلہ. یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنی بہو کے ساتھ شادی کی، یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ کو کسی بالغ مرد کے باپ ہی نہیں ہیں. آپ کے موٹے ٹکلی یا دو تھے بچپن میں ہی وفات پا گئے اور بچیاں بڑی ہوئی اولاد والی ہوئی، تو کسی مرد کے آپ یعنی یہ اس کی نفی نہیں ہوتی کہ باقی آپ کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی آپ کے تھے، لیکن بالغ بیٹا کوئی نہیں ہوا جس کی تو بیوی ہوتی اور آپ کی بہو بنتی. یہ زید جو تھے یہ غلام تھے، نہ کہ بیٹے تھے. اور خاتم النبیین کا لفظ دیا گیا، نبی تو کے خاتم ہے، کیا مطلب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، پھر تم ڈٹ کے رہ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت بھیجے گا اور فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا علی النبی، ہم نے آپ کو شاہد توحید کو بیان کرنے والا، لفظ گواہ بھی کہتے ہیں، بیان کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. توحید بیان کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ماننے والوں کو ڈراتے ہیں، نہ ماننے والوں کو، اور اللہ کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں. یہ آپ کے فرائض ہیں، مومنوں کو آپ خوشخبری دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم الامرأة ثم طلقتموهن، اے ایمان والو تم بھی اگر نکاح کرنے کے بعد تمہارا گھر نہیں بس سکا، طلاق ہو گئی، تو پھر اگر علیحدگی سے پہلے طلاق دے دی تو بس اب تو عدت سے اس کو خود گزارنے کی ضرورت ہے. ہاں عدت کے بعد ہے اس کے دوسری جگہ احکام آتے ہیں، وہ عدت بھی گزارنی پڑتی ہے. تو فمتعوہن وسرحوہن، ان کو بس کوئی نفع دے دو اور ان کو الگ کر دو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے ایمان، اے نبی آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں اس وقت ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، اور وہ باندیاں بھی جو آپ کے پاس ہیں آپ کی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. اور آپ اپنی پھوپھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ایمان لا کر ہجرت بھی کی. اور وہ عورت جو اپنے آپ کو
بغیر مہر کے بھی وہ نکاح کرنا چاہے اور آپ اس کو پسند کریں تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے، ورنہ باقی مہر کے بغیر نکاح جو ہے نہیں ہوتا، آپ کے لیے بھی جائز ہے۔ اور آپ کے لیے باری بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ آپ عورتوں کے اندر باری مکمل عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو چیز من نشاء ہوتا ہے وہ تو بھی نہیں من نشاء۔ آپ ان میں سے جس کو مرضی ہے قریب کریں، جس کو مرضی ہے دور کریں، جس کو پہلے دور کر دیا تھا اس کو پھر اپنے پاس بلا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا نے آخر میں جب بہت بوڑھی ہو گئی اپنی باری ویسے چھوڑ دی تھی، حضرت عائشہ کو دے دی، اور باقی آپ پورے سب کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ باری اور چیزیں دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اگر آپ سکھائے کسی کے گھر جاؤ یا نبی کے گھر دعوت کو آپ جائیں تو پہلے نہ چلے جائے، بس اس کو بلائے کام کے لیے تو الگ بات ہے، یہ کام بھی کرنا ہے ساتھ، جس کھانے کے لیے بلایا ہے تو بس کھانا جب پک ہو جائے اس کو جب کھانا کھا کے رخصت ہو جاؤ، وہاں پر شکل میں لگاتے رہو، کیونکہ حضرت زینب کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے ولیمہ کیا تھا، تو اس پر دعوت تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے، کچھ دن کافی بیٹھا بھی کرتے کہ کام بھی نہیں آئے رہتے تھے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ یہاں اکے لگا رہے ہیں وہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا آئندہ کے لیے بھی، اور کہیں بھی کوئی جائے تو جب دعوت پہ جاؤ وقت پہ جاؤ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو چلے جاؤ، یہ الگ بات ہے وہ پہلے بلا دیں تو چلے جاؤ یا بعد میں روک دیں، تو اصول تو ہو گیا، لیکن اگر وہ صاحب دعوت آپ کو روک جائے کوئی بات نہیں۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا، نبی کی جو بیویاں ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح نہیں ہوتا، منافق جھوٹ بولتے ہم بھی نبی علیہ السلام کی بات فلاں کے ساتھ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کوئی بھی ازواج مطہرات کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رخصت ہو جانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، پردے کے بارے میں فرمایا پردہ کریں، اور اولیاء پھر پردے کا خاص حکم آ رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ عورت پردے والی بھی ہوتی ہے، اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجو اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں۔ درود یا عربی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی درود پڑھنے والے کے حساب سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام پر ہماری طرح درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ باقی آپ نے بہت اچھا اس طرح فرشتے بھی، اور اسی طرح مومنوں کو بھی چاہیے وہ اس طرح کا درود پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک اللہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں جس انداز میں بھی وہ پر خدا تعالیٰ کی لعنت، جو مومنوں مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں، یہ ان کو بڑا برا ہے۔ اب پردے کی آیت آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دے کہ وہ پردہ کرے۔ پردے کا مطلب یہ ہے سر سے پاؤں تک ایک کپڑا اوپر سے لگائیں جس کا سارا جسم ڈھانپ جائے، باقی جس طرح سیدھے ہوئے برقعے ہوں یا ایسے چادر ہو جو ان کی اپنی بنتی ہے، لیکن جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ان پردہ دار عورتوں سے جب کوئی بات کرنی ہو، کوئی پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھا کرے، جس طرح پوچھی آیت میں گزر ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فاسألوهن من وراء حجاب، جب کوئی بات پوچھنا چاہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو اس کو پھیر کے پردہ ہو درمیان میں، باہر پردے کے کھڑے ہو کر وہ بات صرف جتنی ضرورت ہے پوچھ کے چلے جائیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، منافق اور اوباش قسم کے لوگ، ایسے خبریں اڑانے والے، وہ عورتوں کو تکلیف دیتے تھے، چھیڑتے تھے راستے، اور پھر بہانہ بناتے تھے ہم نے سب کا بات یہ ویسے گپ شپ لگانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے کا حکم آ چکا ہے، پردے والا یہ ہوتا ہے آزاد، اور اس کے بعد کسی نے اگر پھر کسی عورت کے ساتھ چھیڑا تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے اور حکم دے دیں گے کہ اس کو پابندی قتل کر دیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا یسألک الناس من صادق نبائکم عند اللہ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں قیامت تو ضرور آئے گی، اس کا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن حقوق کا وقت کس وقت، کس دن، کس گھنٹے میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے بری کر دیا ان کی باتوں سے، کیونکہ اللہ ان کے نبی تھے اور بڑے وزیر اور آبرو اور عزت والے شان والے تھے، لوگ ان پر تہمت لگاتے تھے، تو بری کر دیا۔ لیکن اسی طرح تمہیں تو صرف نبی نہیں، کسی پر بھی تہمت لگانا، اس کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ بری بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی کیا کرو، لکی لکھی لاؤ، سچی ہو جھوٹی لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے یہ دین کی امانت جب آسمان و زمین وغیرہ پر پیش کی، انہوں نے اس کو سنبھالنے سے معذرت کر لی، انسان نے اس کو قبول کر لیا محبت میں آ کر، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے کوئی پورا اترے اس پر، کچھ پورے نہیں اترے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ۔ سورہ سبا اس کو کہتے ہیں جس میں شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو اولاد کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے خاص ہیں، اور آسمان کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا مل گئے، تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے اترتا ہے یا آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، سب اللہ کے علم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایک ذرہ برابر بھی آسمان زمین کا پوشیدہ نہیں ہے، اس ذرے سے چھوٹی بڑی چیز بھی اگر تم جان سکتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جہاں مٹی کے اندر ذرے تمہارے مل گئے ہوں گے، اسی سے نکال کر سبھی وسیع انسان بنا کر پھر میدان محشر میں ضرور لائے گا، اور دنیا کی ہوئے عمل پر تمہیں بدلا دے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہوگا، اور جو بے ایمان ہوں گے ان کے لیے رزق علیم سخت عذاب ہوگا۔ جو ایمان لائے اہل کتاب میں سے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا اترا ہے، یہ حق ہے اور یہ صراط عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور یار بتائیں ہم آپ کو، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم ذرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے پھر تم نئی پیدائش کے ساتھ آ جاؤ گے۔ یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، یا اس کو جنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، یہ حق کہتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہو تم سزا کے مستحق ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے تو تمہیں کھا جائے، آسمان کو حکم دے تو اوپر سے وہ ٹکڑا گرے اور تم مر جاؤ گے۔ اس میں تمہیں ہوش ہونا چاہیے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت، نبی سے
نبوت سے زیادہ کیا فضیلت ہوتی ہے؟ آپ کو حکومت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی، اور یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مل کر تسبیح کرتے رہے، اور یہ بھی ایک آپ کا معجزہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح ایک آٹا نرم ہوتا ہے، مٹی نرم ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے جس طرح مرضی ہاتھوں سے تالے بنا کر اور زیریں بنایا کرتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوْحُهَا، دیکھا حضرت سلیمان ان سے بھی بڑی حکومت مل گئی، اور ہوا بھی تابع تھی، اور ہوا کو حکم ہوتا جب تخت پر آپ تیار ہو کے اپنی فوج کو لے کر بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم ہوتا وہ جہاں چاہتے وہاں ایک دن، ایک صبح میں 1 مہینے کا سفر کر دیں، اور شام یعنی 2 مہینے کا سفر ایک ہی دن میں ہوا کر دیں، جو عام طریقہ اس وقت کا مہینے میں سفر طے کرے گا، وہ ہوا جو ہے ایک لمحے میں یعنی تھوڑے سے وقت کے اندر بھی وہ لے جاتی ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن بھی آپ کے حکم کے تابع تھے اور آپ کے حکم پر برداری کرتے تھے، اللہ نے ان کو کنٹرول بھی کیا تھا، جو سرکشی کرتا اس کو سخت عذاب ہوتا۔ یہ لوگ بلڈنگیں بناتے اور بڑے بڑے ہتھیار بناتے اور جناب کھانے پکاتے دیہوں میں، اور دینے کے لیے آپ کی جو ہے ہر وقت چلی رہتی تھی، اترتی بڑی بڑی جگہ ہوتی، کھانا نکال لیتے پھر دوسرا کھانا پکتا رہتا اور کھاتے رہتے، آپ کا لنگر ہر وقت چلتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، اتنی بڑی شان والے نبی بھی، بادشاہ بھی، اور ہواؤں پر، جنوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی، لیکن موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور موت اپنے وقت پر آتی ہے، آگے پیچھے بھی نہیں آتی۔ بیت المقدس کو جن تعمیر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب موت کا وقت آ گیا، تو اگر ان کو پتہ چل جاتا تعمیر ادھوری چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کے ایک شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو گئے، جب موت کا وقت آیا تو موت آ گئی اور وہ کھڑے ہی رہے جب تو جن دیکھتے رہے تو کھڑے رہتے تھے، تو وہ کماتے ہیں، پورا سال والے میں گزر گیا، انہوں نے تعمیر جب مکمل کر لی تو آپ جس لاٹھی پر سہارا لے کر کھڑے تھے موت کے بعد بھی، اور وہ دیمک اس کو پیچھے سے اس نے کھا لیا، نرم ہو گئی، وہ لاٹھی گری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر آ گئے۔ پھر جنوں کو پتہ چلا ہو، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس مشکل میں پورا سال دن رات کام کرتے رہے، یہ ایسا نہ کرتے، تو معلوم ہوا بہت سب پر آتی ہے اور آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَاتٌ، آگے تکلیف ہے کہ لوگ بعض دولت مند ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، اور بعد میں مال دولت کی وجہ سے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک قوم گزری ہے، قوم سبا گزری ہے، ان کے باغ تھے اتنے میلوں پھیلے ہوئے تھے، میلوں، اور جناب ان کو بیچنے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جناب پکے ہوئے پھل گرتے رہتے تھے، کھاتے پیتے، وہ سرزمین اچھی تھی، کھیتیاں اچھی تھی، وہاں کوئی مکی مچھر تک نہیں کہتے نہیں تھا، فضا بہت اچھی تھی، اور یہ لوگ بھی اچھے تھے، یہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن جب یہ گئے اپنی عبادت کی جانشین آیا آہستہ آہستہ، انہوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، اور وہ باغ بھی ختم ہو گئے، وہ باقی کچھ بھی نہیں رہا، کوڑے کسیلے، بیری کے درخت اور اس قسم کی چیزیں باقی رہ گی، باقی سب کچھ ختم ہو، اور یہ تجارت کے لیے جاتے تو ساتھ ساتھ مسجد کی ان کو سفر کی تکلیفیں نہیں ہوتی، یہ کہتے سفر کا کیا مزہ ہے جب تک بھوک پیاس کے درمیان میں لمبا فاصلہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کے بعد یہ بڑے پریشان ہوئے اور مارے پھرے۔ اس طرح دولت مندوں کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مال دولت چیز دی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق توڑیں اور اپنی قبر بنائیں اور اپنی حشر بنائیں اور اپنی آخرت بنائیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مثقال ذرہ خیر اللہ کی پجاریوں اور یہ تو بتاؤ وہ کس چیز کے بارے میں زمین کے ذرے کے بارے میں اور ایک کسی ذرے میں شرکت بھی ان کی نہیں ہے یا ویسے بھی قوم نہیں ہے تو خدا کہاں سے بن گئے شفاعت بھی کسی کی اللہ کے حکم کے بغیر قبول نہیں ہوگی تبلیغ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے زمین آسمان سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے لا تسأل عما أجرمنا ہمارے جرم سے کے مطابق تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے عمل سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جمع کر کے خود حساب کرے گا وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا یہ بھی نبوت عام کی ختم نبوت آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے آپ کا کام ہے خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو نافرمانی سے بتائیں کب آئے گی کیا کب فرمایا اس کا وقت مقرر ہے اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہوگے لیکن اصل وقت اللہ کے پاس ہے وقال الذين كفروا لن نؤمن یہ جو ایک دوسرے کے اس وقت معاون بنے ہوئے ہیں کوئی پجاری ہیں کوئی پوجے جاتے ہیں کیا وقت دن کے اندر اختلاف پیدا ہوگا ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور عذاب آئے گا اور اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ان کے گلے میں جو ہے بڑے بڑے توپ ڈالے جائیں گے ان کی یہ حالت تھی کہ جب اللہ کا نبی آتا تو یہ دولت مند لوگ کہتے ہیں جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہمارے پاس مال اولاد بہت زیادہ ہے آپ سے ہم جو ہے آپ کی جو بات مانیں ہماری بات ماننی چاہیے اور میں کوئی ربی اب پوری ترجمہی اشاء ہوئے مال اولاد پر جانے والے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے کسی میں کم دیتا ہے اس میں تو کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے بڑے بڑے مالدار آئے دنیا میں ذلیل ہو کر چلے تمہارے بال اور تمہارے اولاد ایسے نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں ہاں نیک عمل کرو بچوں کو نیک بنا دو اور مال کو بھی صحیح طریقے سے کماؤ اور خرچ کرو تو پھر یہ تمہیں فائدہ دیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں والا خانے عطا فرمائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کے اندر دوڑتے ہیں ناکام کرنے کے لیے جہنم میں ہاتھ دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے جس میں چاہتے ہیں لیکن جو تم خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کے بدلے میں کم از کم اللہ تعالیٰ 10 دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں قیامت کی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے لوگ جو آپ کو پوچھتے تھے آپ نے کہا نا مبادرت کریں کہ سبحان آپ کے ساتھ بات ہے آپ کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے آپ کے بارے بارے میں یہ جنوں کے ساتھ جن کے تعلقات تھے ان کی پرستش کرتے تھے ہم نے کچھ نہیں کہا وہ اتنا آئے جو باہر تکون ہے مسئلہ و خدا مسئلہ و فرادہ اللہ تعالیٰ ایک انداز بتاتے ہیں کہ کسی کام میں شک ہو تو ایک یا دو یا زیادہ جتنا مرضی ہے بیٹھ کے ذرا سوچا بھی کرو سنما تفکر فکر کرنے کے بعد حقائق معلوم ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہیں شک ہے جن کے بارے میں بھی سوچو تو سوچنے کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کہ ماں بصاحبکم من جنہ تمہارا صاحب یعنی نبی علیہ السلام مجنون نہیں ہے وہ تو نذیر ہے وہ تو ڈراتا ہے کہ ہم قیامت سے پہلے وہ تم سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے رزق اور میرے تنخواہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میں ہدایت کی طرف تمہیں بتاتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قیامت کے دن یہ لوگ وہاں اقرار کریں گے اور چاہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اب اپنے آپ معاملات کو ٹھیک کر دیں اب تو آخرت میں آ چکے ہو یہ ایمان تو تمہارا دنیا میں ہونا چاہیے تھا آپ یہ آخرت میں رہ کر دنیا کی چیز آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا سورہ فاطر ہے اس کے اندر بھی شروع میں توحید ہے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا فرشتے بنائے فرشتوں کو پاک بھی لگائے دو دو چار چار تین تین اور زیادہ بھی ہیں کسی کے آپ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو 600 پار ہے تو
اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ سارا کچھ ان کا مالک بھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا, بند کر دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, ہوئی زمین آسمان میں رزق دیتا ہے. اگر تو نبی علیہ السلام کو تسلی ہے, اگر یہاں کچھ باتیں ہیں تو نئی بات نہیں, پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے بتایا. یا ایھا الناس انما لکم فلا تموتن الحیات الدنیا, لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ایک دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈالے. دھوکے باز سے مراد شیطان ہے. شیطان شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن بنا کے رکھو. وہ اپنی جماعت کو پکارتا ہے تاکہ اس کے پیچھے لگ کے اس کے ساتھ دھیان کر کے چلے جائے. سنو, جو کفر کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا, ایمان لائے گا اس کی مغفرت بھی ہوگی اور اجر عظیم بھی ملے گا, بڑا ثواب بھی ملے گا. اب ایک آدمی کام تو برے کرتا ہے اور اس کو اچھے لگتے ہیں, جس کا سلوک کھاتا ہے کہتا ہے بہت اچھا کام کروا لیا, رشوت دے دیتا ہے کہتا ہے کتنا دیکھو اتنا کام. وہ کاٹتا برا کام ہے, اس پر ندامت ہونی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, لیکن وہ اچھا سمجھتا ہے. جب ایک برے کام کو کوئی اچھا سمجھے تو اس کو چھوڑے گا کام. اس واسطے کسی برے کام کو اچھا کبھی بھی نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہوائیں چلاتے ہیں, بارش برساتے ہیں, زمین کو زندہ کرتے ہیں, اس سے اناج لگاتے ہیں, پھل آپ کو ملتے ہیں. اللہ ہی کی طرف کلمات طیبہ چڑھتے ہیں, نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اور شان کو بلند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے, پھر نطفہ بنایا, پھر تمہارے جوڑے بنائے, مرد اور عورتیں بنائی, اور جو کچھ کوئی مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, جو جلتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جس کی جتنی عمر ہے جس کو جتنی اللہ نے عمر دی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس کی عمر سے نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں, جتنی عمر تھی وہ پوری کر کے وہ یہاں سے جاتا ہے. کئی جو ہے بیمار کھڑے ہوتے ہیں, گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے, وہ اسی طرح ہی وہ رگڑتے ہوئے پڑے رہتے ہیں کیونکہ وقت اس کا پورا نہیں ہوا. اور لوگ ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اپنے وقت پر سب کو موت آئے گی. اللہ نے ہی سمندر بنائے اور اکٹھا اس کو چلا دیا, ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے, دوسری طرف سے کڑوا پانی چل رہا ہے. اور سمندروں کے اندر تازہ گوشت ہے, مچھلیاں وغیرہ بھی تمہیں ملتی ہیں, اور کڑوا سمندر اس سے تمہیں زیورات ملتی ہے, اور چیزیں تمہیں ملتی ہے, تجارت بھی کرتے ہو, اور غسل کے لیے زیورات بھی بناتے ہو. ایک رات کو اللہ پیدا کرتا ہے, چھوٹا بڑا تو بھی کرتا ہے, سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ کمالات والا اللہ ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق کرو. جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری نہیں سنتے, اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا. یہ خبر اللہ نے دے دی ہے تمہیں, اس کو مان لو تو اچھے ہو. یا لوگوں تم محتاج ہو, کتنا کوئی امیر کیوں بنا, اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ غنی حمید ہے, اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لائے, جیسا کہ وہ قبیلہ وہاں ہے پہلے لوگ, ہم آ گئے, اب ہماری بھی کیا کہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے ڈالے یہاں دنیا سے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کر سکتا ہے کسی بستی کو ختم کر کے اس کی جگہ پھر دوسروں کو پیدا کر دے, لیکن ایک دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. وہاں ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا, اس کا کوئی رشتہ دار بھی اس کو بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو لوگ نماز پڑھ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اپنے جسم کو روح کو پاک کرتے ہیں, جناب وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. نابینا اور بینا, ظلمت میں اندھیرا اور روشنی, سایہ اور دھوپ, زندہ اور مردے برابر نہیں ہے. اس واسطے کہ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے. آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے, بشیر نذیر ہے آپ, اور لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ پریشان نہ ہوں گے. پہلے بھی ایسے کرتے ہیں. اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی طریقے ہیں، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین سے درخت اگاتے ہیں، ان کو پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، مختلف ان کے رنگ اور ذائقے ہوتے ہیں۔ پہاڑ بھی ہم نے بنائے ہیں، فرمایا ان کے مختلف رنگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، جانوروں کو بھی ہم نے پیدا کیا، ان کے بھی مختلف رنگ اور مختلف چال ڈھال حرکت اور آمد ہے۔ تو سب یہ مخلوق اللہ کی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں جو وہی اصل میں علماء ہوتے ہیں۔ صرف رسمی طور پر عالم بننے والا سے نہ ڈرنا، یہ اللہ کے ہاں بھی معقول اور اچھی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، پڑھنے کا، علم پڑھنے کا، سیکھنے کا، قرآن پاک کا درس دینے کا یا درس لینے کا، یہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑی اچھی تجارت کرتے ہیں جو کبھی ہلاک نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ دے گا۔ ہم نے وہی کیا کتاب کی بالکل ہر چیز اس میں سچی ہے، یہ پہلی کتاب کو کی تصدیق کرتی ہے۔ کتاب کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں اور ان سب کو ہم نے چن لیا ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ کتاب کو مانتے ہیں لیکن پورا عمل نہ کر کے اپنی جان پر ظلم بھی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، نہ چھوٹا فرمانی زیادہ کرتے ہیں، نہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، درمیان میں چلتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے ہیں مؤمن سابق بالخیرات باذن اللہ، وہ نیکیوں میں دوڑ کے آگے جاتے ہیں، برائیوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیوں کو کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یہ سب چنے ہوئے اچھے ہیں۔ جو پہلے درجے کے کام ہے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے جن کے اندر ان کو ریش کی لباس پہنایا جائے گا اور ان کو سونے کے کنکر اور زیورات پہنائے جائیں گے، اور یہ لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیے اور جنت میں داخلہ دے دیا۔ ہمارا وقت بڑا غفور ہے اور قدردان ہے، ہمیں جو ہے جنت میں بھیج دیا ہے۔ بڑی اچھی جگہ پر جو ٹھہرنے کے لیے بہت اچھی ہے، نہ یہاں تکلیف ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہے، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کی کوئی بات بھی پوری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ موت مانگیں گے، موت بھی ان کو نہیں ملے گی۔ وہ چیخ کر کے ہوں گے یا اللہ ایک دفعہ میں نکال دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اتنی عمر دے دی تھی جس کے اندر ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں نذیر سے مراد یہاں نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈراتا ہے، اور سفید بال بوڑھے آدمی کے یہ بھی ڈراتے ہیں، کیونکہ پہلے تو امید ہوتی ہے بڑے ہو جائیں گے، کالی داڑھی ہوئی، جوان ہو گئی، جب سفید ہوتے آگے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آگے جانا ہے۔ آپ اس کے بعد وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آخرکار دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے، سفید بال ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معنی کرتے ہیں پوتا، اولاد بھی ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، ان کے بچے جب ہونے لگے، اب بھی یہ بابا بوڑھا اور بوڑھی عورت جو ہے دنیا چاہ رہی ہیں، اب تو سنبھالنے والے 2 پشتے آگے آ گئی ہیں، اب تو جاؤ جانے کے لیے تیاری کرو۔ ان اللہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ غیب آسمان زمین کا جانتا ہے، اسی نے رات بھی جانتا ہے، اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جو کفر کرے گا اپنا نقصان کرے گا اور جو ایمان لائے گا اپنا فائدہ کرے گا۔ جن کو تم نے شریک بنا کر اس کو پکارتے اور اللہ کے سوا، مجھے بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کی کیا چیز پیدا کی ہے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا ان کے پاس کوئی لکھت اور خط ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے کہ ہمارے پاس سند ہے، کاغذات پڑے ہوئے ہیں، اس واسطے ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی چیز بھی جب ان کی نہیں تو پہلے مثال ہے ایک دوسرے کو دھوکے والے باتیں دے رہے ہیں، کا فائدہ کریں۔ اللہ کا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا بھی کیا ہے اور تھامے ہوئے بھی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے تو کوئی اس کو تھام نہیں سکتا. اور سب مل جاتا ہے ایمان میں. قسم اٹھا کر کہتے تھے پہلے اگر ہمارے پاس وہ ڈرانے والا جس کی ہم خوشخبریاں سنتے ہیں آ جائے تو ہم باقی امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت پا لیں گے. لیکن جب وہ نبی آگے آئے تو نفرت کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, بڑائی کرتے ہیں, اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو پھر سازشیں کرتے ہیں تو پہلے لوگ بھی پہلے انبیاء کے ساتھ سازشیں کر گئے. ان کا جو نتیجہ ہوا ان کو بھی وہی ملے گا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ ذرا دنیا میں چل پھر کے تو دیکھیں کیا نتیجہ ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. مومنوں کے ساتھ اللہ نے کیا اچھا برتاؤ کیا اور کافروں کو کس طرح ہلاک کر دیا. کیا یہ چل پھر کے معلوم کیسا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر ان کو پکڑے تو زمین کی پشت پر ایک جانور بھی باقی نہ بچے. مکلف جن اور انسان جب ختم ہو جائیں گے تو ان کی خدمت خدا باقی ساری مخلوق اس کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہوگا اپنے وقت پر اللہ نے مقرر کیا. یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین. یہ سورت ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اتنی عظیم سورت ہے. ویسے تو قرآن کا ہر لفظ بڑا قیمتی ہے. وہ عام طور پر لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں, زبانی بھی, ویسے بھی نہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کی دو رکوع بھی اس بارے میں آتے ہیں. اس واسطے بھی کر دیتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے قرآن کی قسم. یاسین سے مراد نبی علیہ السلام ہے یا حضور کو بتانے سے قرآن حکیم کی قسم کہ آپ پیغمبر ہیں, ہمارے رسولوں میں سے. سب سے پہلا مسئلہ تو نبی علیہ السلام کی رسالت کا اور قرآن پاک کا کتاب بندہ ہونے کا بتا دیا, اور ان کی اتباع کرنے سے صراط مستقیم ملتی ہے. یہ قرآن کو اللہ نے مطالعہ ہے جو عزیز رحیم ہے. اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ ڈراتے پہلے نہیں ڈرائیں گے اور غافل رہیں گے. لیکن جن پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کو مثال سے سمجھائیں کہ ان کے گلے میں اتنے توق پڑ گئے ہیں کہ ان کی ٹھوڑیاں اوپر کو ہو گئی ہیں اور نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے. راستے پر کیسے چلیں گے, یوں ہو گئی یہاں سارے تو ان کو کوئی راستہ نہیں. اگر وہ چلیں گے یہ پتہ نہیں آگے روڑا ہے, گڑا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, کتا ہے, انسان کیا کیا کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. لوگ جائیں اس کی تو جب یہ ہے تو وہ بندہ چلتا ہی نہیں کہتا کہ میں جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. ایک مثال تو یہ ہے کہ کافروں نے اپنے گلے کے اندر یہ توق کفر کے اتنے بڑے ڈال دیے کہ اب نکلتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِينَا. دوسری مثال جو سمجھو کہ آگے بھی دیوار ہو ایک آدمی کے, پیچھے بھی دیوار ہو, اوپر سے چھت ہو, درمیان میں ادھر کدھر پہ اور راستہ ہو ہی نہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا, وہیں ڈھکا ہوا رہ جائے گا. کہہ دو کہ یہ لوگ کفار کی رسموں اور ان کی عقیدوں کی دیواروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, یہ نکلتے ہیں. سواب علیہم. اور اس درجے کو پہنچ گئے ہیں بعد کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں ایمان نہیں لانا. ڈرتا ضرور ہے وہ ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے, وہ بات کو بھی مانتا ہے. پھر اس کو آپ خوشخبری بھی سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں انعام دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو ہم لکھوا رہے ہیں, لکھا جا رہا ہے. تمہارے آثار بھی, تمہاری نشانیاں بھی موجود ہیں, وہ بھی سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اور سب کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب تمہارے سامنے کر دیں گے کہ دنیا کے اندر تم یہ کچھ کر کے آئے تھے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. آپ ان کو ایک بستی کی مثال دے دیں. ان کے پاس پیغمبر آئے تھے اور پہلے 2 ہم نے بھیجے, انہوں نے جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا ساتھ ملایا, انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اور کہا تم انسان ہو اور رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نہیں نازل کیا, تم اللہ جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیک لمرسلون. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم
اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں، یا بعض کہتے ہیں خود پیغمبر تھے، بعض حضرات مفسر کہتے ہیں کہ رسول کے نمائندے تھے، جو بھی ہم مرسل دونوں کو کہتے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، اور ہمارا کام ہے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا یار تمہاری نوست سے ہمارے گھروں میں اختلاف و ایمان آیا، گزر ہو گیا، لڑائیاں اور دوسرا کہا اور پریشانیاں ہو گئی ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے، لہذا اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے اور یا اور سخت طریقے سے عذاب دیں گے۔ قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا تو تمہاری نوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تو نوست اس سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ بے ایمانی کفر تمہارے اندر موجود ہے، اور بات کرداریاں تمہارے اندر موجود ہے، کسی کی بات سن کے تم نہیں ہوتے کہ الزام دوسروں پر لگاتے ہو۔ تو چنانچہ بہرحال انہوں نے بہت پریشان کیا۔ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تو ان کی مدد کے لیے پھر ایک شخص شہر کے کنارے سے آ کر اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں مخالفت نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، تم بھی ان کی طرح ان کی بات مان لو گے تو ہدایت پا لو گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ سب الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا اغفر لنا وإسرافنا يا الله سبحانه نبی علیہ السلام کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت نصیب فرما پر چلنا آسان ایمان شان سے مسلمانوں کی ایمان والی زندگی میں سب